السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 11ویں شریف کی مبارک تاریخ ہے اور آج کے دن کا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کی آج ضرورت بن چکی ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تلقین کردہ یہ وظائف میں سے ایک یہ بھی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے کہ اسپیشلی وہ لوگ خاص طور پہ سنیں جن کے گھریلو معاملات صحیح نہیں ہیں، جن کے اوپر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، سحر و عصیب کا معاملہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کامیابی کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اسپیشلی سننا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کی تاریخ کے اندر ہی یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور جنہیں جاب یا کوئی اچھی انکم کا ذریعہ چاہیے تو وہ بھی ضرور سنیں، یا گھر میں برکت کا معاملہ ہو تو ضرور سنیں۔ حضرت شیخ وجیہ الدین یوسف بغدادی نے اپنی کتاب مناقب طیب میں لکھا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی اور دو وظائف ان سے تاثیر کے بارے میں گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، اور دو وظائف کی تاثیرات برحق ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھنے والے کو قوت ایمانی اعلیٰ درجہ ہو، شرک سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، تقدیر پر پختہ ایمان ہو، لطافت طبع اور رقت قلب کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندگی ہو۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارکہ ہے۔ آگے فرماتے کہ تہجد کی نماز کا بھی وہ اہتمام کرے، یعنی کیا جائے اس شخص کی جانب سے، اکثر باوضو رہا جائے، عمل شروع کرنے سے پہلے صدقات و خیرات کیا جائے۔ تو صدقات و خیرات آپ 10-20 روپے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضرور نہیں کہ 1000 روپے کرے، یعنی آپ اپنی حیثیت کے اکارڈنگ کریں، یعنی جو آپ کی جتنی استطاعت ہے۔ پڑھنے والے کے دل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بے پناہ ادب اور محبت ہو، آپ کی اطاعت کا جذبہ موجزن ہو۔ اگر پڑھنے والے میں مسکین نوازی، اشار، صبر و اثبات، صداقت اور دیانت موجود ہو تو وہ رحمت حق سے اور زیادہ قریب ہوگا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل نہایت ہی بہت چھوٹا سا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کن کن کاموں کے لیے، اور وہ لوگ اسپیشلی آج سنیں 11ویں شریف کا یہ مبارک اور خاص عمل ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین ٹائم ہے، یعنی جس ٹائم میں دعا قبول ہوا کرتی ہے ان میں سے بھی ایک یہ ٹائم ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، 2 رکعت نفل پڑھ کر جب آپ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، تو ان میں سے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کچھ جملے کہیں گے، اور یہ ساری چیزیں میں اسکرین پہ لگا دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ لیں، اسکرین پہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ اس کے بعد ایک اور 1.5 لائن کی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ یا واحد یا ماجد لا تضل عنی نعمت انعمت بها۔ یہ بالکل چھوٹا سا نہایتی مختصر عمل ہے جس کو کرنے میں مشکل سے آپ کو 4.5 یا 5 منٹ یا 3.5، نارملی 5 منٹ کے اندر آپ مان لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، اور جو بھی پریشانیاں آپ کے ساتھ لاحق ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں مزید برکت ہو، یا گھریلو معاملہ جلد سے جلد سدھر جائے، یا فیملی ممبر میں محبت پیدا ہو، یا رزق کا ذریعہ کہیں سے نہ کہیں سے مولا آپ کا انتظام فرما دے، یا آپ کے گھر میں کوئی لوگ ہیں، بھائی بہن میں سے کسی کی شادی ہونے میں پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی غیب سے رشتہ عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ بھی پریشان ہیں جہاں پر بھی ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے یہی عمل ہے، کسی کے لیے عام خاص نہیں، یعنی کسی کے لیے اسپیشل یا اور کسی کے لیے بالکل عام طریقہ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے جو 3-4 باتیں ہم نے آپ کو بتایا وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارکہ میں سے ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تہجد کا بھی کبھی کبھار اہتمام کر لیں، اس لیے کہ ڈیلی تو مجھے لگتا نہیں ہو پائے گا، اگر ہو جائے گا تو ماشاءاللہ پھر کیا ہی کہنا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ بھی دعا بہت
تیزی سے قبول ہوا کرتے رب کی بارگاہ میں، وہ بھی سچے دل سے اور رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور آپ کی اطاعت سب سے زیادہ ضروری ہے، تب یہ ساری چیزیں جو ہیں کام کر دیں۔ اور یہ عمل کا جو طریقہ ہے یہ آپ اسے غور سے سن لیں اور کر لیں، بالکل آسان طریقہ اسکرین پہ میں لگا دیا تھا تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور کوئی مشکل بھرا یا کوئی پریشانی بھرا یہ کام نہیں کہ جو آپ سے ہو نہیں پائے گا، الحمدللہ آپ کر لیں گے، اور اس لیے میں آسان سے ایک ایک لفظ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ یہ آج کی جو تاریخ ہے یہ مبارک تاریخ ہے 11ویں شریف، اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید الاولیاء ہیں، یعنی آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اس وقت جب آپ نے فرمایا تھا بغداد شریف میں، تو اس وقت دنیا میں جتنے ولی تھے تقریباً 300-350 پلس اولیاء کرام موجود تھے، سارے لوگوں نے اپنی گردن کو جھکا کر آپ تسلیم کیا۔ بے شک یعنی سب لوگوں نے نعم کہا، یعنی سب لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ بے شک سرکار غوث پاک کا قدم ہم سب کے گردنوں پر ہے۔ سرکار غوث پاک کی ذات وہ ہے کہ جب آپ نے پل بھر میں چور کو آپ نے ولی بنا دیا، آپ کی ذات وہ ہے جو آپ نے مرغی کو فوراً زندہ کر دیا، آپ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب ولیوں میں سے آپ کا بھی نام سب سے اول پہ شمار ہے، اس لیے کہ آپ سید الاولیاء ہیں، رسول پاک کے شہزادے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دلارے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے ہیں۔ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ ہی کے فرمائے ہوئے عملوں میں سے یہ بھی ایک عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی ملے گی، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عمل بھی کام نہیں کرے گا۔ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز یہ ویری امپورٹنٹ۔ نماز اگر آپ چھوڑ کر کوئی بھی کام کریں گے، میں سمجھتا نہیں کچھ ہو پائے گا، بالکل نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ چلے مان لیجیے ابھی تھوڑی سی آپ کہیں پھنس گئے ہیں یا ٹریفک میں یا کہیں پہ، تو آپ آ کر بعد میں پڑھ سکتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ معاف ہے۔ معاف تو کسی اینگل میں نہیں ہے، معاف 3 وجہوں سے ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہے تو بے شک آپ نماز آپ کے اوپر معاف ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ حالت حیض میں ہیں، دوسری کہ آپ نابالغ ہیں، تیسرے کہ آپ پاگل مجنوں ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہے آپ کے اندر تو پھر نماز معاف ہے، آپ نماز مت پڑھیں۔ لیکن الحمدللہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر نہیں سب کے اوپر نماز فرض ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے۔ ویسے کوئی فائدہ نہیں اگر ہم 24 گھنٹہ میں کچھ پل کے لیے ہم عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ آج کے لیے چھوٹا سا یہی عمل تھا، گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، جلد سے جلد پہنچائیں، امید آپ سے یہی کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔